بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ 8ویں تراویح کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج ساجد نے پہلی رکعت جو تراویح میں شروع کی تھی وہ ہے سورہ توبہ کے آخری رکوع سے چند آیات قبل، جس میں سب سے پہلے یہ آیت ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ یہ پوری آیت جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے ہی سفر کر کے نکل پڑیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے تاکہ وہ بچ سکیں، تاکہ وہ بچیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان دنیاوی نقصان سے بھی بچ سکتا ہے تو علم کی بدولت، اور آخرت کے نقصان سے بھی بچ سکتا ہے تو علم کی بدولت۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب مومن نکلیں۔ اب نکلنے سے مراد ہے سفر کریں، تو معلوم ہوا علم جو ہے یہ سفر کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ صحت مند علم، مضبوط علم، پختہ علم جو ہے نا وہ گھر سے دور جا کر حاصل کرنے میں ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں ہی، اپنے محلے میں ہی علم حاصل کرتا رہے، اس میں وہ پختگی نہیں آتی جتنا اس شخص میں آتی ہے جو دور دراز کا سفر طے کر کے جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہلی کتاب، چھوٹی سی کتاب جسے کریمہ سعدی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے بچوں کو وہی پڑھی جاتی تھی۔ آج کل تو فارسی پاکستان میں گویا متروک ہی ہو چکی ہے تقریباً۔ اس میں ایک شعر تھا طلب کردن علم بر تو فرض، دیگر واجب است از پیش قطع ارد۔ علم کرنا آپ پر فرض، علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے، اور اس کے لیے زمین کا طے کرنا واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی آبادی میں، کسی بستی یا گاؤں میں ایک بھی عالم دین نہ ہو تو سب گناہ گار ہوں گے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی آبادی میں حافظ قرآن کا کم از کم ایک حافظ، پختہ حافظ قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے بستی والوں پر کہ جب ایک ہو جائے گا تو باقیوں سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی نہ ہو تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح کسی آبادی میں ایک عالم ہو جو مسائل بتا سکے تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، گناہ گار نہیں رہیں گے۔ یہاں آپ کے سامنے یہ آیت بھی رکھنا ضروری ہے کہ منافقین کہتے تھے مومنوں کو، ہاں بھی سناؤ، پھر کوئی تم پر آیت نازل ہوئی جو تمہارے ایمان کو بڑھاتی ہو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جو ایمان لائے ہیں تو ان کے ایمان کو ہماری آیات جب بھی کوئی نئی آتی ہے بڑھا دیتی ہے۔ اور سورہ انفال کی پہلی سے دوسری آیت جو ہے اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی علامت، نشانی اور دلیل یہ بیان کی ہے جس کو کوئی مومن دوسرے مومن سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، بلکہ اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین فقط وہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ لہذا ہر شخص اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے اندر غور کرے کہ آیات الہیہ کی تلاوت پر اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، اس کے اندر خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک رونق اور روشنی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ خود سمجھ لے کہ الحمدللہ وہ ایمان پر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، دل بجھتا جا رہا ہے، تو پھر وہ ایمان پر نہیں ہے۔ تو بے شک
منافقین جو کچھ کہتے رہیں، لیکن واقعی آیات الہیہ جو ہیں وہ مومنین کی روشنی کو بڑھاتی ہیں، اور جو منافقین ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے دلوں میں مرض ہے منافقین کے، تو ان کی پلیدی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جب بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، آیات پر غصہ ابھرتا ہے، تو اندر پلیدی بڑھتی ہے۔ یہاں آگے ایک اور آیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، بے شک تشریف لائے ہیں تمہارے پاس معزز رسول، عظیم الشان رسول تم ہی میں سے، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت ہی بھاری ہے، وہ تمہارے معاملات میں حریص ہیں، مومنین کے ساتھ حریص ہیں، مومنین کو فائدہ پہنچانے میں، مومنین کی دنیا اور آخرت کو بنانے میں، اور مومنین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس مسئلے میں بہت حساس ہیں، اور مومنین پر رؤوف الرحیم ہے۔ پہلے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم سب کے پاس، اس میں مومن اور غیر مومن کی بات نہیں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ میں، لیکن آگے فرمایا پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، لیکن جو ان کو مان لے ان کے لیے تو وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اس معنی کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رافت اور رحمت کو حاصل کرنا چاہے تو یقیناً اب بھی اسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں، آپ کی رافت، آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت اور آپ کی توجہ اسے ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کتب میں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے حضرت شیخ المشائخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جیسے خطیب بغدادی نے، امام ابن عساکر نے، علامہ ابن قیم نے، امام فاقہانی نے، امام سخاوی نے، امام خیزری نے، امام ابن ابی حجلہ تلمسانی نے، امام فاسی نے، امام ابن بشکوال نے، اور مولانا زکریا سہارنپوری نے، اور بھی بہت علماء ہیں جنہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ واقعہ علامہ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام سے نقل کر رہا ہوں۔ یہ کتاب چھپی ہے دار عالم الفوائد مکۃ المکرمہ، 1425 ہجری میں اس کا طبع اولا چھپا مکہ مکرمہ سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، علامہ ابن قیم جوزیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس بعض حضرات بیٹھے تھے کہ حضرت شبلی ابو بکر بن مجاہد کے پاس تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر بن مجاہد شبلی کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ معانقہ کیا، گلے ملے، وقبل بین عینیہ، اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو انہیں کہا گیا امام ابو بکر ابن مجاہد کو، سیدی آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں جبکہ آپ بھی اور تمام اہل بغداد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہو مجنون، شبلی پاگل ہے، مجنون ہے، تو یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا، ماتھا چوما۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے وہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ابو بکر بن مجاہد بھی بڑے پائے کا ولی تھا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت شبلی آئے تو حضور کھڑے ہو گئے اور حضور نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ شبلی کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، یہ ہر نماز کے بعد
آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ کوئی فرض نماز، جو بھی فرض نماز پڑھتا ہے نا، اس کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے وَيَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیک یا محمد، صلی اللہ علیک یا محمد، صلی اللہ علیک یا محمد۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر بن مجاہد، جب یہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نماز کے بعد کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اور تو کچھ نہیں کرتا، یہ آیت پڑھتا ہوں اور یہ درود پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں خواب میں جو کچھ دیکھا تھا، ان کو بتائے بغیر ان سے پوچھا بھی آپ کا عمل کیا ہے، تو انہوں نے وہی بتایا۔ تو میرا خواب اور ان کا بتلانا دونوں کی موافقت ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑھ کر اس کے معنی میں غور کر کے کہ جو اس آیت میں مومنین کے ساتھ حضور کی رافت اور رحمت کا ذکر ہے، اس کو مد نظر رکھ کر پڑھے۔ اب اگر کوئی پڑھے وہ کہے کہ مجھے تو ایسا نہیں ہوا، تو پہلے تو شبلی والا وہ خلوص آنا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سینے میں پیدا کر دے۔ انہوں نے تو خود ہی اس آیت میں غور کیا اور غور کر کے اپنے لیے خود ہی یہ وظیفہ بنا دیا، اور پھر آیت کے ساتھ درود بھی ملا دیا کہ ادھر آیت ہے جس میں حضور کی شان ہے، ادھر یہ درود ہے، اور درود حضور پر جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، حضور سنتے بھی ہیں۔ تو اس طرح وہ کر کے ذہن میں اس کے توجہ تھی کہ یوں دو ملا کر ضرور کرم ہوگا، تو ہو گیا۔ تو اب بھی اگر کوئی شخص ایسا کرے تو کرم ہوگا، زیارت نہ بھی ہو سکے تو درود شریف اور آیت کے پڑھنے کی جو بزرگی ہے، جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، وہ تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی اور روحی رابطہ استوار کرنے اور ہمیشہ اس میں ترقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری ذرا طبیعت بھی درست نہیں ہے، ایک آدھ بات اور بھی آج کی پڑی ہوئی منزل سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ جان رکھیں کہ ان کے پاس جو سرمایہ ہے قرآن کریم کی صورت میں، اور جو ہر ایک کے دل میں ایمان کی شمع جو روشن ہے، اس کا دار و مدار سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر ہے۔ حضور کی ذات درمیان میں نہ ہو تو نہ قرآن کا کلام الہی ہونا ثابت ہو سکتا ہے، نہ توحید ثابت ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور معاملہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار نے حضور کو کہا یہ جو آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کلام ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیسے ہم مانیں کہ یہ کلام الہی ہے جو آپ پیش کرتے ہیں؟ تو حضور نے عرض کی یا اللہ یہ تو مجھ سے دلیل مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان کو کہو 40 سال مجھے اس سے پہلے تمہارے درمیان میں گزر گئے، کیا کبھی تم نے میری زبان سے کوئی جھوٹی بات، جھوٹا دعویٰ سنا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا اب 40 سال کے بعد جب میں یہ پڑھنے لگا ہوں اور کہتا ہوں کلام الہی ہے، تو میری سابقہ زندگی جو ہے اس پر گواہ ہے کہ اس زبان سے جھوٹی بات نہیں نکلتی۔ اس جواب کو جو حضور نے کافروں کو جواب دیا نا، اس جواب کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں اس سے قبل تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہی وہ زبان ہے جس کو تم صادق کہتے تھے، یہی وہ ذات ہے جس کو تم امین کہتے تھے۔ اب میں نے اگر یہ کلام الہی پیش کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے، تو اس کو جھٹلاؤ۔ تو اس کو کیا جھٹلا سکتے؟ حضور کو نہیں جھٹلا سکے۔ کوئی انسان ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے حضور کو کہا ہو کہ یہ معاذ اللہ
کذب سے کام لیتے ہیں، کذاب ہیں، کاذب ہیں، کبھی نہیں۔ یوں دوسری باتیں کہی ہیں، یہ مجنون ہے، وہ یہ ہے، یہ سفاک ہے، یہ لڑائیاں کرنے والا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لیکن حضور کی طرف کذب کی نسبت بالکل نہیں کی گئی۔ ایسا کلام کسی کاذب آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلام الہی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے۔ اس کے بعد چیدہ آیات میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، اے سارے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، خیر خواہی آ گئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور ان روگوں اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینے میں ہوتی ہیں۔ اب سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلے تو ہوتی ہیں مانوی بیماریاں، حسد، بغض، کینہ، اور اگر ان کا علاج نہ ہو سکے تو یہی مانوی بیماریاں جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھر بخار، پھر نزلہ، اور پھر کیا بولتے ہیں طرح طرح کے جسمانی روگ، ڈپریشن، ٹینشن، اسی سے ہوتے ہیں نا۔ تو فرمایا یہ قرآن جو ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، قرآن کے مطابق عمل کرو تو تم جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماری سے شفا یاب ہو جاؤ گے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ آگے فرمایا، آپ فرمائیں اے محبوب، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے تو مومنین کو چاہیے کہ فرحت منائیں، خوشی منائیں۔ یہ بہتر ہے یہ فضل اور رحمت کا ملنا اس سب کچھ سے جسے لوگ جمع کرتے رہتے ہیں۔ لوگ مال جمع کرتے ہیں، لوگ نیکیاں جمع کرتے ہیں۔ فرمایا نیکیاں جو ہیں ان پر بھی نہ اتراؤ، فضل جو ہو جائے اس پر خوشی مناؤ، رحمت جو ہو جائے اس پر خوشی مناؤ، اور جو نیکی کی توفیق مل جائے اس کو رحمت سمجھو اور فضل سمجھو، نیکی کی توفیق۔ اچھا جی، اس آیت کو پڑھ کر ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بہت سی تفسیر کرتے ہیں، اور چند روز قبل مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا بھی صحیح کہ اس میں فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے۔ میں نے کہا اس سے ہر فضل مراد ہے، ہر رحمت مراد ہے۔ فردن فردن جس کسی پر جو فضل ہو جائے وہ اس پر خوشی منائے۔ وہ کسی کو بیٹا ملا ہے، کسی کو نہیں ملا، کسی کے باغ پھل لایا ہے، کسی کا نہیں لایا، کسی کی زمین جو ہے وہ پھل لائی ہے، اناج اور غلہ اس نے پیدا کیا ہے، محنت دو آدمیوں نے برابر کی، ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی نہر کا پانی، ایک ہی کنویں کا، ایک ہی ٹیوب ویل کا پانی دیا، ایک ہی دکان کا بیج ڈالا، ایک مقروض ہو گیا، دوسرا کما گیا، تو ایک پر فضل ہے۔ تو اچھی نعمت مل جانا فضل ہے۔ لیکن علماء کرام نے یہاں اقوال بھی جمع کیے ہیں۔ اب اقوال جمع کرنے سے پہلے خود قرآن میں غور کر لیجئے۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا فضلاً کبیرا، وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلاً کبیرا۔ یہاں فضل کبیر سے مراد خود حضور ہیں کہ مومنوں کو خوشخبری دیجئے فضل کبیر کی، بڑے فضل کی۔ یہاں دو چیزیں ہیں، اور حضور رحمت ہیں کس کے لیے؟ محدود، مثلا ماں باپ رحمت ہیں اولاد کے لیے، اولاد رحمت ہے ماں باپ کے لیے، مرید رحمت ہیں پیر کے لیے، یا پیر رحمت ہیں مریدین کے لیے۔ ہاں جی، کوئی کسی قبیلے کے لیے رحمت ہے، کوئی نیک بندہ کسی گاؤں کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے رحمت ہے، اہل مدینہ کے لیے رحمت ہے، اہل زمین کے لیے رحمت ہے؟ نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو حضور سے بڑی نہ کوئی رحمت ہے، نہ حضور سے بڑا کوئی فضل ہے۔ تو معلوم ہوا حضور چونکہ ہمیں عطا کیے گئے ہیں، حضور ہمارے حصے میں آئے ہیں، مومنین کو چاہیے کہ حضور کے ملنے پر ہمیشہ فرحت منائیں، خوشی منائیں۔ لیکن اس فرحت اور خوشی منانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھنگڑے ڈالیں اور ربیع الاول کے دنوں میں راستے روکیں۔
گلیاں بند کریں، یہ نہیں۔ اس فضل سے مراد یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ کریں، خوشی منائیں، لوگوں کو کھانے کھلائیں، خیرات کریں، اپنے گھروں میں تلاوت کریں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت کرام علیہم السلام پر درود بھیجیں۔ یہ فضل اور رحمت پر فرحت منانا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں۔ یہاں ایک قول بھی میں نقل کرتا چلوں، بہت زیادہ اقوال ہیں۔ امام سیوطی کی یہ کتاب ہے الدر المنصور، یہ اس کی چوتھی جلد ہے، دارالفکر بیروت کا چھاپا ہے۔ اس میں صفحہ 368 پر لکھا ہوا ہے کہ خطیب بغدادی نے اور ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وَبِرَحْمَتِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ، رحمت سے مراد سیدنا علی بن ابی طالب ہے۔ یہ ایک قول بھی آپ کے گوش گزار ہو گیا۔ آگے آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو اور یقین رکھو، جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے دوست ہیں کون؟ اگلی آیت میں بتا دیا ہے، یہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں سے بچتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پگڑی باندھتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، ان کو کوئی پکھا جھلنے والا ہوتا ہے، ان کے آگے پیچھے ہلہ گلا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ولی ہیں اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو دوسروں کا حق نہیں کھاتے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، برائیوں سے بچتے ہیں۔ تقوی کا تعلق جتنا اجتناب سے ہے اتنا زیادہ یہ ریاضت اور عبادت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن معاملات دنیاویہ میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں درست نہیں ہے تو اس کی نماز، روزہ، حج وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں، منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر وہ معاملات میں درست نہ ہو تو حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کلغی لگا کر، پگڑیاں باندھ کر، جبے پہن کر مریدین کے جم گھٹے میں آتے ہیں، لیکن نہ انہیں قرآن آتا ہے، نہ انہیں کوئی دین آتا ہے، نہ انہیں کوئی شعور اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے، بس صرف زلفیں ہوتی ہیں۔ یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے کہ آدمی قرآن و سنت پر قائم دائم ہو اور لوگوں پر، خلق خدا پر شفیق اور مہربان ہو، اور ان کے حقوق وغیرہ کا نہ صرف یہ کہ خود خیال کرتا ہو، دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہو بھی ایک دوسرے کے حقوق تلف نہ کیا کرو۔ اس قسم کی جس میں عادات ہوں موٹی موٹی ہے تو ایسا شخص اللہ کا ولی ہے، نہ اس کے نزدیک خوف آتا ہے اور نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔